بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان علی علیہ السلام معرفت النفس انفع المعارف۔ امیر بیان فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ فائدہ مند معرفت نفس ہے۔ انسان خود اپنی معرفت پیدا کرے، یہ سب سے بڑی چیز ہے اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ یہی معرفت نفس سیڑھی اور زینہ بنتی ہے معرفت پروردگار کے لیے۔ من عرف نفسہ عرف ربہ۔ لہذا امیر بیان کا فرمانا کہ معرفت النفس انفع المعارف ایک واضح اور بین اور روشن حقیقت ہے۔ درست ہے کہ آپ اس درس و بحث کے اندر مصروف ہیں۔ جو دوستان ادبیات کے یہ دروس سن رہے ہیں اور ادبیات میں کام کر رہے ہیں، ضروری ہے ادبیات میں کام کرنا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارا کام متون دینیہ کے ساتھ ہے، قرآن و سنت کے ساتھ ہے۔ قرآن و سنت کو درست طریقے سے اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ان ادبیات کے مباحث کو باقاعدہ عالمانہ طریقے سے حل کریں۔ لیکن یاد رکھیے گا، کبھی کبھار یہ ادبیات کے مباحث انسان کے عجب اور تکبر کا باعث بھی بنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انسان چند قواعد کو یاد کر لے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سامنے والوں کو، دوسروں کو نعوذ باللہ العیاذ باللہ جاہل سمجھنا شروع کرتا ہے۔ نہ عزیز من، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ معرفت حقیقی یہ نہیں ہے، اگرچہ یہ لازم ہے تاکہ ہم قرآن و سنت کو سمجھیں، لیکن معرفت حقیقی وہی معرفت النفس ہے۔ انسان خود اپنی ذات کو پہچانے، اپنی حقیقت کو پہچانے، کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے معمولاً ہم لوگ اپنی حقیقت سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ لہٰذا جس طریقے سے انسان ان ادبیات کے دروس کو پڑھ رہا ہے، جس طریقے سے ہم مغنی کے اندر ایک ایک ادات کو پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے عزیز من اپنے باطن، اپنے نفس، اپنی ذات کے ایک ایک برگے اور ایک ایک ورق کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نہ فقط ایک ایک ورق کو پڑھنے کی ضرورت ہے، بلکہ اپنی ذات اور اپنے نفس کے اندر جو ایک ایک ورق پر ایک ایک حرف لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ معرفت النفس انفع المعارف، کہ سب سے زیادہ فائدہ مند معرفت نفس ہے۔ معاف کیجیے گا کہ آج تھوڑی سی زیادہ وضاحت ہوئی، حالانکہ قرار نہیں ہے کہ ہم ان فرامین پر اتنی دیر رکیں، فقط یہ ہے کہ ہم فرمان پڑھیں اور ترجمہ کریں تاکہ نورانیت آئے، باقی تفصیلات کے لیے اپنے مقامات ہیں۔ خوب الحمدللہ پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب میں ادات سیہ تک پہنچی ہے کہ یہ مبحث لا سیما کا معروف مباحث میں سے ہے، اور بہت زیادہ عربی زبان میں یہ کلمہ استعمال بھی ہوتا ہے، لہذا اس کی ترکیب کو، اس کی بناوٹ کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔
فرماتے ہیں کہ سینہ کے ساتھ جو ایک کلمہ آتا ہے سیہ، من لا سیما، سیہ جو لا سیما سے لیا ہے، کیونکہ عرض کریں گے کہ اس کی مختلف ترکیبات ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں یہ لا نفی جنس ہے، سیہ مثل کے معنی میں ہے۔ پھر اس ماء کے بارے میں بھی بعض کہتے ہیں ماء زائدہ ہے، غیر کافہ ہے، بعض کہتے ہیں ماء زائدہ کافہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہ ماء موصولہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ ماء موصوفہ ہے کہ یہ سارے مباحث آتے ہیں، ان تمام مباحث کو ذکر کریں گے۔ لیکن یہاں پر اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سیہ استعمال کر رہے ہیں یہی جو لا سیما میں ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ وگرنہ لفظ سیہ کی لغت میں کوئی اور معنی بھی ہے، مثلا ریتیلی جگہ کو بھی سیہ کہتے ہیں، ریتیلے مکان کو بھی سیہ کہتے ہیں۔ خوب اس کے بارے میں ہماری گفتگو نہیں ہے، یا کسی شہر وغیرہ کا نام بھی سیہ ہو، نہ، ہماری اس سیہ کے بارے میں گفتگو ہے جو لا سیما میں ہے۔ درست ہے؟ خوب فرماتے ہیں کہ سیہ من لا سیما اسمن بمنزلت مثل وزنن و معنن، کیسے؟ مثلون، حبرون، اسی طریقے سے سیہ بھی ایسے تھا، سیو یا سیو یون ایسے تھا اصل میں۔ پھر وا ما قبل مکسور، وا کو یا میں تبدیل کیا، یا کو یا میں ادغام کیا تو سیہ بن گیا۔ اور یہ سیہ وزن کے اعتبار سے بھی مثلن کے وزن پر ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی سیہ مثل کی طرح ہے۔ درست ہے؟ فرماتے اسمن بمنزلت مثل وزنن و معنن، وزن اور معنی دونوں کے اعتبار سے حبرن کے وزن پر ہیں دونوں۔ وَعَيْنُهُ فِي الْأَصْلِ وَاوٌ، فرماتے ہیں کہ اس کا عین در حقیقت واو تھا، وہی جو عرض کیا، اصل میں تھا سیو یون حبرون، وا قلب یا شد، یا بیا ادغام شد، خوب بن گیا سیہ۔ وَتَسْنِيَتُهُ سیان، یعنی ای مثلان، یعنی دونوں برابر ہے۔ نحو قول ابی دہبل جمحی، خوب ابو دہب جمحی ایسے کہتا ہے۔ درست ہے، حالانکہ عبارت یہاں پر درست نہیں ہے، قول ابو دہبل نہیں ہونا چاہیے تھا، نحو قول ابی دہبل جمحی۔ خوب پیغمبر اکرم کی مدح میں فرماتا ہے اقم النساء فلا یلدن شبیہا، کہ جو خواتین ہیں وہ بانجھ قرار دے دی گئی ہیں، یعنی وہ بانجھ ہیں، فلا یلدن شبیہا، ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ شبیہ مصطفیٰ کو جنم دے سکے۔ اقم النساء، خواتین کو بانجھ کیا گیا ہے، بس فلا یلدن شبیہا، پیغمبر کے شبیہ کو پیدا نہیں کر سکتی، جنم نہیں دے سکتی، لہذا اقم النساء، اقم نہ اقم النساء، خواتین بانجھ قرار دی گئی ہے۔ ان النساء بمثلہ اقم، کیونکہ خواتین اس جیسا لانے کی نسبت سے عقیم ہے، عقیم یعنی وہی بانجھ۔ متحللو نعم بلا متباعد، کہ پیغمبر اکرم کی ایسی ذات ہے کہ مختلف وافر مقدار میں نعمتوں کو عطا کرتا رہتا ہے، بلا متباعد، بغیر اس کے کہ ایک نعمت دوسری نعمت کو دور پھینکے، نہ سیان من ہو الوفر والعدم، ان کی نسبت سے برابر ہے، کہ شاید ہی مثال اس سیانہ میں ہے، سیانہ یعنی مثلان برابر ہے، من ہو اس کی نسبت سے
یعنی پیغمبر کے لیے برابر ہے کہ ایک غنی ہو یا فقیر اور نادار ہو، نہ، اس کی نسبت سے برابر ہے۔ سیان من الوفر والعدم، کہ یہاں پر سیان وہی مثلانہ کے معنی میں ہے۔ خوب، وَتَسْتَغْنِي حِينَئِذٍ عَنِ الْإِضَافَةِ كَمَا اسْتَغْنَتْ عَنْهَا مِثْلُ۔ فرماتے ہیں جب یہ سیان تثنیہ بنتا ہے، حِينَئِذٍ یعنی جب وہ تثنیہ بنتا ہے، یہ سیہ جب تثنیہ بنتا ہے تو اس صورت میں اضافے سے مستغنی ہوتا ہے، پھر مضاف نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے اضافے سے مستغنی ہوتا ہے مثل بھی ایسے ہی ہے، اگر وہ تثنیہ بن جائے مثلان تو پھر اس کو اضافے کی ضرورت نہیں پڑتی، مضاف نہیں ہوتا۔ مثلا اس شعر کو مد نظر رکھیں، من یفعل الحسنات اللہ یشکرها والشر بالشر عند اللہ مثلان، کہ یہاں پر مثلان اضافہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں من یفعل الحسنات، جو بھی اچھے کام کرے گا، اللہ یشکرها، تو اس کا شکر گزار خدا بنے گا۔ اچھا، خدا شکر گزار بنے گا یعنی کیا؟ ایک خدا نے متعال کا اسم مبارک شکور بھی ہے نا، خدا شکر گزار ہے۔ خوب، شکر گزار ہے یعنی کیا؟ یعنی ان کے اس عمل پر خداوند متعال ان کو اجر دیتا ہے، یہ شکر گزاری کا معنی ہے۔ نہ ان کے جس طریقے سے ہم لوگ کسی کے سامنے جھکتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ وَالشَّرُّ بِالشَّرِّ، کہ یہ باب بھائی مقابلہ ہے، شر کے مقابلے میں، بدی کے مقابلے میں۔ وَالشَّرُّ بِالشَّرِّ عِندَ اللَّهِ مثلان، خدا کے نزدیک دونوں ایک جیسے ہیں، شر کے مقابلے میں۔ درست ہے کہ یہاں پر مثلان مشاہدی مثال ہے۔ وَاسْتَغْنَوْا بِتَثْنِيَتِهِ عَنْ تَثْنِيَةِ سَوَا، جب سیہ کا تثنیہ بنا دیا، بن گیا سیان، تو کہتے ہیں جب اس کو تثنیہ بنایا تو سوا کے تثنیہ بنانے سے بے پرواہ ہو گئے، کیونکہ اگر سوا کا تثنیہ بنائے نا تھوڑا ثقیل بنتا ہے، بنے گا سوا آن، کہ تھوڑا مشکل ہے، لہذا سیان سے وہی سوا آن والا مطلب مل رہا ہے، تو پھر اس کو تثنیہ بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ وَاسْتَغْنَوْا بِتَثْنِيَتِهِ، اس سیہ کے تثنیے کی وجہ سے مستغنی اور بے پرواہ ہو گئے، ان تثنیت سوا کے تثنیہ سے۔ فَلَمْ يَقُولُوا سَوَاءً إِلَّا شَاذًا، مگر شاذ موارد میں۔ خوب، اب آتے ہیں کہ اس سیہ کا استعمال کیسا ہے۔ اس کے استعمال کے لیے کچھ شرائط کو ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَتَشْدِيدُ يَائِهِ وَدُخُولُ لَا عَلَيْهِ وَدُخُولُ الْوَاوِ عَلَى اللَّهِ واجبٌ۔ آغا سیہ کے استعمال کے لیے یہ تین شرائط ہیں۔ ایک تو سیہ یا مشدد ہو، دو اس پر لا داخل ہو، لا، اور تین اس لا کے ساتھ واو ہو، یعنی ولا سیہ، ولا سیہ، ایسے یہ واجب ہے۔ دیکھیں عبارت کا پھر ترجمہ کر رہا ہوں، وَتَشْدِيدُ يَائِهِ وَدُخُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَدُخُولُ الْوَاوِ عَلَى اللَّهِ واجبٌ۔ کہتے اس کی یا کو مشدد کرنا اور لا کو اس پر داخل کرنا اور واو کو لا پر داخل کرنا ضروری ہے، یعنی ولا سیہ ایسے استعمال کرنا ضروری ہے۔ وَذَهَبَ ثَعْلَبٌ، آغا ثعلب گئے ہیں، إِلَىٰ أَنَّ مَنِ اسْتَعْمَلَهُ عَلَىٰ خِلَافِ ذَلِكَ فَهُوَ مُخْطِئٌ، جو اس کے برخلاف استعمال کرے گا، ان شرائط کے بغیر استعمال کرے گا، وہ مخطئ ہے، خطا کار ہے، غلط استعمال کرنے والا ہے۔ لہذا جب بھی استعمال کرے کم از کم آپ کو کہنا پڑے گا ولا سیہ، ولا سیہ۔
جبکہ وذکر غیرہ، ثعلب کے علاوہ دوسروں نے کہا ہے کہ انہو قد یخفف، کبھی کبھار اس یا کو مخفف کیا جاتا ہے، وقد تحذف الواو، اور واو کو بھی حذف کیا جاتا ہے۔ مثلا شاعر کا یہ شعر دیکھیں، فہ بالعقود و بالایمان لا سیما عقد وفاء به من اعظم القرب، یہاں پر دیکھیں لا سیما، کہ یہاں پر نہ یا مشدد ہے اور نہ ہی واو آیا ہے، تو کہہ رہے فے، اصل میں وفا یفی سے امر ہے، فے تو ہائے سخت ہے، فے بالعقود، وفا کرو اپنے عقود جو تو نے عہد کیے ان کی وفا کرو، وبالایمان، اور اپنے قسموں کی جو آپ نے قسم اٹھائے ان کی وفا کرو، لا سیما خصوصاً، عقد وفاء به من اعظم القرب، کہ وفاء به بدل الاستعمال عقد کے لیے، عقد مبتدا، من اعظم القرب اس کی خبر ہے، خصوصاً عقد اور اس کی وفا قربت کے لحاظ سے عظیم ترین ہے، یعنی سب سے زیادہ جس بات کی وجہ سے انسان خدا کے قریب ہوتا ہے یہ عقد ہے، یا اگر کسی بھی دوست کے آپ زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے جو اس کے ساتھ عہد کیا ہے اس کی وفا کریں۔ شاید مثال لا سیما میں ہے۔ وہی عند الفارسی نصب علی الحال، سوال، اگر لا سیما یا لا سیہ کا ترکیبی اعتبار سے اعراب کیا ہے؟ دیکھیں فعلا لا سیہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا نیچے آئیں گے آپ کو بتائیں گے لا سیما کے بعد جو آ رہا ہے اس پر اعراب کیا پڑے۔ آپ عوامل ملا محسن میں پڑھ چکے ہیں کہ معروف یہ ہے کہ لا سیما کے بعد آنے والے اسم پر تینوں اعراب جائز ہیں، رفع و نصب و جر، لیکن یہاں پر آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ اگر لا سیما کے بعد اسم نکرہ ہے تو اس صورت میں تینوں اعراب جائز ہے، یعنی رفع و نصب و جر، لیکن اگر معرفہ ہے تو اس صورت میں جمہور کے مطابق دو اعراب جائز ہیں، جر و رفع، نصب جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے ابھی ذکر کریں گے۔ فعلاً بات ہماری خود لا سیما کے بارے میں کہ لا سیما کا محلی اعراب کیا ہے۔ فرماتے ہیں وہی عند الفارسی، آغا ابو علی فارسی کے نزدیک، کہ ظاہراً بقول آغا حجت ہاشمی بزرگوار کے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مشہور کچھ نحات جن میں ابو علی فارسی بھی آتے ہیں یہ شیعہ تھے، یعنی ادبیات کے ماہرین، جیسے آغا حجت ہاشمی فرماتے ہیں کہ خلیل ابن احمد سیبوی، ابو علی فارسی، ابن شجری، ابو الفتح ابن جنی، ابن خالوی، شیخ رضی، یہ شیعوں کی بڑی شخصیات ہے، شیعہ تھے۔ البتہ ابن حاجب و زمخشری و اخفش وغیرہ یہ سنی تھے، لیکن یہ ابو علی فارسی وغیرہ شیعہ تھے۔ وہی عند الفارسی نصب علی الحال، لا سیما آغا ابو علی فارسی کے نزدیک حالیت کی بنا پر منصوب ہے۔ فَإِذَا قِيلَ قَامُوا لَا سِيَّمَا زَيْدٍ، تو فَالنَّاسِبُ قَامَ، تو وہ کہتے ہیں لا سیما کو نصب دینے والا قام ہے، حال ہے اس کے لیے۔ لیکن ابن ہشام اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ ابن ہشام کہتے اس صورت میں پھر واضح ترین اشکال جو لازم آئے گا وہ یہ ہے کہ بہت سارے مقامات پر لا سیما کہ لا کے ساتھ وا آتا ہے، بلکہ بعض کے مطابق جیسے اوپر بھی ذکر کیا وا کو لانا واجب ہے۔ اگر آپ اس ولا سیما کو اس سے پہلے والے فعل کا معلول قرار دے، معمول قرار دے، اور اس سے پہلے والے کو کہیں
کہ وہ اس میں عامل ہے اور یہ حال واقع ہو رہا ہے، تو بابا عامل اور حال کے درمیان تو واو کا فاصلہ نہیں ہوتا، پھر یہ واو کہاں سے لے کر آئے؟ لہذا آغا ابو علی کی یہ ترکیب صحیح نہیں ہے۔ ابن ہشام ایراد کر رہے، اعتراض کر رہے، فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ كَمَا ذَكَرَ، اگر بات اسی طریقے سے ہوتی جیسے آغا فارسی کہتے ہیں، لم تنع دخول الواو، پھر واو کا داخل کرنا محال ہو جائے گا۔ ایک اشکال یہ۔ دو، وَلَوَجَبَ تَقْرَارُ لَا، اور لا کا تقرار بھی واجب ہو جاتا۔ مثلا آپ کہتے ہیں نا رأیت زیدن لا مثل امر ولا مثل خالد، لا کا تقرار ہوا ہے نا، خوب، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ اگر آپ مثلا لا سیما میں آتے ہیں تو لا سیما کا تقرار کرنا ضروری، یعنی لا کا تقرار کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ درست ہے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ پس یہ آغا ابو علی فارسی جو کہہ رہے ہیں کہ حالیت کی بنا پر منصوب ہے، اس قول کو ہم نہیں مانتے۔ بھائی تو کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَإِنْدَ غَيْرِهِ هُوَ اسْمٌ لِلَا التَّبْرِعَ، لا تبرعہ وہی لا نفی جنس ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا، کیونکہ اس پوری جنس سے برات حاصل کرتی ہے۔ لا رجل فی الدار، اصلا جن سے مرد گھر میں نہیں ہے۔ درست ہے؟ بعض کے نزدیک کہتے ہیں لا سیما، یہ لا تبرعہ ہے، لا نفی جنس ہے، سیہ اس کا اسم ہے۔ درست ہے؟ وَإِنْدَ غَيْرِهِ، اور غیر فارسی کے نزدیک ہوا اسم للا التبرعہ، لا تبرعہ کے لیے، لا نفی جنس کے لیے یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اچھا، اب آ جائے لا سیما کے بعد جو اسم آتا ہے اس پر کیا اعراب ہوگا؟ ممکن ہے آپ کے ذہن میں آتا ہو کہ ماں کو کیا قرار دے رہے ہو، ابھی ماں کے بارے میں بھی بحث آئے گی۔ وَيَجُوزُ فِي الْإِسْمِ الَّذِي بَعْدَهَا الْجَرُّ وَالرَّفْعُ مُطْلَقًا، فرماتے ہیں کہ وہ اسم جو اس لا سیما کے بعد آتا ہے اس کو جر و رفع دینا مطلقاً جائز ہے، مطلقاً اس تفصیل کے مقابلے میں جو نیچے ذکر کر رہا ہے۔ یہ کوشش کریں، معمولاً جو مطلقاً آتا ہے اس کے آگے یا پیچھے، اس سے اوپر یا نیچے ایک تفصیل ذکر ہوتی ہے، اس تفصیل کے مقابلے میں مطلقاً کہتے ہیں کہ جر اور رفع مطلقاً جائز ہے، چاہے وہ اسم جو لا سیما کے بعد واقع ہو رہا ہے معرفہ ہو یا نکرہ ہو، دونوں صورتوں میں رفع اور جر جائز ہے۔ لیکن نصب کے لیے شرط لگائیں گے، نصب اس صورت میں جائز ہے جب بعد والا اسم نکرہ ہو، البتہ جمہور کے مطابق۔ درست ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَيَجُوزُ فِي الْإِسْمِ الَّذِي بَعْدَهَا الْجَرُّ وَالرَّفْعُ مُطْلَقًا، درست ہے؟ وَالنَّصْبُ أَيْضًا إِذَا كَانَ نَكِرَةً، اگر لا سیما کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ نکرہ ہو تو اس پر نصب بھی جائز ہے۔ بس ایک نقطہ سمجھ میں آ گیا، یہ جو آپ نے مطلقاً سنا ہوا تھا کہ لا سیما کے بعد جو بھی اسم آئے گا اس پر تینوں اعراب جائز ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہاں، دو اعراب مطلقاً جائز ہے اور ایک اعراب کے لیے ضروری ہے کہ وہ لا سیما کے بعد میں آنے والا اسم اس میں نکرہ ہو۔ والجر ارجحها، اب ابن ہشام آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ کہہ رہے ہمارے نزدیک رجحان جر رکھتا ہے۔ خوب جر کیوں دیں بھائی؟ وَهُوَ عَلَى الْإِضَافَةِ، سیہ مضاف ہے بابا، یہ ماں کیا ہے؟ وَمَا زَائِدَةٌ بَيْنَهُمَا، سیہ مضاف ہے اور بعد والا جو اسم ہے لا سیما زیدن، یہ ماں زائدہ غیر کافہ ہے، زائدہ ہے اور عمل سے روکنے والا نہیں ہے، بہت سارے مقامات پر مائے
زائدہ غیر کافہ، زائدہ عمل سے نہیں روکتا، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. وَهُوَ عَلَى الْإِضَافَةِ وَمَا زَائِدَةٌ بَيْنَهُمَا، سیہ اور بعد والے اسم کے درمیان ما زائدہ غیر کافہ ہے. خوب یہ جر ہو گئی. رفع والرفع عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ لِمُضْمَرٍ محذوف وما موصولة او نکرۃ موصوفہ بالجملہ. اچھا اگر آپ اس بعد والے اسم کو لا سیما زیدن مرفوع پڑھے. کیوں مرفوع پڑھے؟ مبتدا محذوف کے لیے خبر. اچھا وہ مبتدا محذوف کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ ضمیر ہے. لا سیما ہوا زیدن، ایسے دا اصل میں. اچھا یہ ما کیا ہے؟ فرماتے ہیں یا تو آپ اس ما کو ماء موصولہ قرار دیں. لا سیما، سیہ مضاف، ما موصول ہے مضاف الیہ، اور بعد والا زیدن کہ دراصل تھا ہوا زیدن، یہ جملہ اس موصول کے لیے صلہ، موصول اور صلہ سی مضاف کے لیے مضاف الیہ. ترکیب سمجھ میں آئی؟ مرفوع پڑھنے والی صورت میں آپ اس زیدن کو خبر قرار دیں، اس کا جو مبتدا ہے ضمیر اس کو محذوف قرار دیں، ہوا زیدن. اگر یہ پورا جملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ پورا جملہ اگر ما کو آپ نے ماء موصولہ قرار دیا تو اس ماء موصول کے لیے صلہ ہے، موصول صلہ اسی سیہ مضاف کے لیے مضاف الیہ بنے گا. ایک ہے یہ ترکیب. دوسری، ما کو آپ ماء موصوفہ قرار دیں. کیا قرار دیں؟ ماء موصوفہ، نکرہ شیء کے معنی میں. خوب لا سیما یعنی لا سی شیء، کہ اس شے کی صفت یہ ہے کہ ہوا زیدن. اس صورت میں بھی یہی ہے کہ ہوا مبتدا محذوف کے لیے زیدن خبر بنے گا. پھر یہ جملہ اس نکرہ یعنی ما کہ جو شیء کے معنی میں اس کے لیے صفت بنے گا. دقت کر رہے؟ مرفوع والی صورت میں آپ اس لا سیما کے بعد میں آنے والے اسم کو خبر قرار دیں گے مبتدا کے لیے، حالا ما یا موصولہ یا موصوفہ. دیکھیں عبارت کو کہ پھر اس پر اشکال کرتے. خوب فرماتے والرفع، اور بعد والے اسم پر رفع پڑے، علی انہ خبر لمضمر محذوف، ایک ضمیر محذوف کے لیے ہوا اس کے لیے. وما موصولۃ او نکرۃ موصوفۃ بالجملہ، یا اس ما کو ماء موصولہ قرار دیں یا اس ما کو ماء نکرہ موصوفہ قرار دیں، بعد والا جملہ اس کی صفت قرار دیں. خب تمام شو. آغا ابن ہشام کہتے ہیں کہ آغا یہ جو بات ہے نا رفع والی توجیہ تو آپ نے کر لی، لیکن اس کے اندر جھول پایا جاتا ہے. کیسے؟ اگر اس ما کو آپ ماء موصولہ قرار دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ضمیر آپ نے حذف کیے صدر صلہ، درست ہے، وہ عائد ہے، کیونکہ ہر صلے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جملہ ہو اور اس جملے کے اندر ایک ضمیر ہو جو موصول کی طرف پلٹے، کہ جس کو عائد کہتے ہیں. درست ہے. آغا ابن ہشام کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ کبھی کبھار صلے سے عائد کو حذف کیا جاتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب صلہ طولانی ہو، بڑا ہو. لیکن اگر صلہ طولانی نہ ہو بلکہ ہو ہی دو لفظوں پر مشتمل، تو وہاں پر تو اس عائد کو حذف نہیں کیا جاتا. یہاں پر آپ ہوا زیدن صلہ واقع ہو رہا ہے ہیں دو لفظ، ان میں سے بھی ایک لفظ کو آپ حذف کر دیں. خوب یہ ایسے نہیں ہے، یہ خلاف قانون ہے. سیوطی میں بھی آپ نے پڑھا ہے. فرماتے ہیں وَيُضَعِفُهُ، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں رفع والی صورت میں کہ
موصول ہو ما یا موصوف ہو تو موصول والی صورت میں اعتراض یہ وَيُضَعِّفُهُ فِي نَحْوِ وَلَا سِيَّمَا زَيْدٌ يُضَعِّفُهُ کا فاعل بھی آ رہا ہے حذف العائد المرفوع مع عدم الطول. آگا اس ترکیب کو ضعیف قرار دیتا ہے یہ نقطہ کہ آپ عائد مرفوع کو حذف کر رہے ہیں مع عدم الطول، ساتھ اس کے کہ وہ طولانی بھی نہیں ہے، صلہ بڑا بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ عائد مرفوع کو حذف کر رہے ہیں. خب یہ دیکھیں خلاف قاعدہ ہے. یضعفو کے لیے فاعل ہے حذف العائد. عبارت سمجھ میں آئی؟ خلاصے کہنا چاہتے ہیں کہ بابا اگر عائد ضمیر مرفوع ہے، درست ہے، عائد کیا ہے؟ ضمیر مرفوع ہے، صلہ بھی بڑا نہیں ہے، تو وہاں پر عائد کو حذف نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پر آپ عائد کو حذف کر رہے ہیں، لہذا یہ اس کے اندر ایک نقص ہے، عیب ہے. دوسرا عیب یہ ہے کہ ہم کو تو ابتدا سے پڑھایا گیا ہے کہ من ذوی العقول کے لیے، ما غیر ذوی العقول کے لیے. اب یہاں پر ما جو آپ استعمال کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد معمولاً جو صلہ آ رہا ہے وہ عقل مند کے لیے ہے نا. ما یعنی الذی ہوا زیدن، خب ہوا زیدن عقل مند ہے. یہاں پر لازم آ رہا ہے کہ ما موصول کو آپ ذوی العقول کے لیے استعمال کریں. خب یہ بھی دیکھے ضعیف، یہ بھی دیکھے اچھی بات نہیں ہے. دوسرا اشکال وَيُضَعِفُهُ، ایک تو حذف العائد اور دوسرا وَإِطْلَاقُ مَا عَلَى مَنْ يَعْقِلُ. اور دوسرا نقطہ جو اس کو ضعیف قرار دیتا ہے ترکیب کو وہ یہ ہے کہ ما کا اطلاق ذوی العقول پر لازم آ رہا ہے. خوب ما کا اطلاق ذوی العقول پر، خوب یہ بھی کیا ہے؟ دیگے درست نہیں ہے، ذوی العقول کے لیے من آتا ہے. لہذا رفع والی صورت میں بھی یہ دو اشکال لازم آ رہے ہیں. وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ فَفَتْحُ سِيَّ إِعْرَابٌ لِأَنَّهُ مُضَافٌ. اگر دونوں صورتوں میں چاہے آپ جر دے چاہے آپ رفع دے لا سیما کے بعد، لا سیما زیدن یا لا سیما زیدن، ان دونوں صورتوں میں سیہ پر جو فتح ہے وہ فتح اعرابی ہے. کیا ہے؟ اعرابی ہے، کیونکہ آپ اس کو لا سیہ کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ مضاف قرار دے رہے ہیں نا دونوں صورتوں میں. اگر جر ہے تو ما کو زائدہ قرار دے کر ڈائریکٹ بعد والے اسم کی طرف مضاف، اور اگر موصولہ وغیرہ ہے تو اس صورت میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس موصول کی طرف اضافہ کر رہے ہیں. علی ای حال وعلی الوجہین، ان دونوں صورتوں میں رفع اور جر، ان دونوں صورتوں میں ففتح سیہ اعراب، سیہ کا جو فتح ہے وہ اعرابی ہے، لأنہ مضاف، کیونکہ سیہ مضاف ہے. اور تمام شد. والنصب علی التمییز، یہ عطف ہو رہا ہے اوپر جو آپ نے کہا نا والرفع علی انہ خبر، اسی پر عطف ہو رہا ہے. والنصب علی التمییز، اگر آپ پڑھیں لا سیما رجلن، ایسے نکرہ لے کر آئے، یا لا سیما ابن امہ، سمدیہ کے اندر جیسے خطبے میں ہے، تو بعد والے اسم کو نصب دیں گے تمیز کی بنا پر. خوب ما کو کیا کریں گے آپ؟ فرماتے ہیں وَمَا کَافَةٌ عَنِ الْإِضَافَةِ، اور یہ ما کافہ ہے جو اضافے سے روک رہا ہے. وَالْفَتْحَةُ بِنَاءٌ، پھر لا سیہ میں فتح کیوں ہے؟ اضافہ تو نہیں ہوا، کہا کہ یہ بنا کی وجہ سے مبنی ہے. جیسے لا رجل مفرد اگر اسم بنتا ہے لا تبرئہ کا تو آپ اس کو کیا قرار دیتے؟ مبنی قرار دیتے نا. یہاں پر بھی ایسے ہی والفتحۃ بناء، بنا ہے. مثلھا فی لا رجل، جیسے لا رجل میں لا نفی جنس کا اسم اگر مفرد ہو تو مبنی ہوتا ہے نا، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. اچھا، نصب نکرہ کی صورت میں تمیز کی بنا پر،
خوب معرفہ کی صورت میں وَأَمَّا انتصاب المعرفہ نحو ولا سیما زیدان فمنعہ الجمہور. آگا اگر لا سیما کے بعد معرفہ آ جائے تو فرماتے ہیں کہ اس کو نصب دینا جائز نہیں ہے. جمہور روکتا ہے، جمہور نحات کہتے ہیں کہ ناجائز نہیں ہے. وقال ابن دہان، ابن دہان کہتے ہیں لا اعرف لہ وجہن، اگر معرفہ ہو اور اس کے بعد آپ اس کو منسوب کریں تو اس کی تو ہمیں کوئی وجہ سمجھ میں ہی نہیں آتی. ابن دہان ایسے کہتے ہیں. وَوَجَّهُ بَعْضُهُمْ، بعض نحات نے اس کی بھی توجیہ بیان کی ہے. بعض نحات نے کہا کہ نہ آپ منسوب کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، بے شک معرفہ ہی کیوں نہ ہو. اچھا کیسے؟ ایسے وَوَجَّهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ مَا کَافَةٌ، بابا ما تو مائے کافہ ہے. وَأَنَّ لَا سِيَّمَا نُزِّلَتْ مَنزِلَةَ إِلَّا فِي الْاِسْتِثْنَاء، اور لا سیما کو نازل منزلہ الا قرار دیا گیا ہے. خوب جیسے الا استثنائیہ ہے نا، اس لا سیما کو بھی آپ اسی الا کی منزلت پر قرار دیں. خوب بے شک لا سیما کے بعد معرفہ کیوں نہ ہو لیکن آپ اس کو منسوب کر سکتے ہیں. بعض نے ایسے توجیہ کی ہے کہ مستثنا کی بنا پر، استثناء کی بنا پر آپ نصب دے سکتے ہیں. خوب اچھا یہاں پر بعض حضرات نے اشکال کیا ہے، کہا کہ بابا یہ کیا بات ہوئی، استثناء بِإِلَّا یعنی چی یہاں پر تو مستثنا ہے ہی نہیں، کیسے آپ استثناء کر رہے ہیں؟ مستثنا کیا ہوتا ہے کہ آپ مستثنا کو مستثنا منہ سے جدا کر دیں، اس کے حکم سے خارج کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر جاءنی القوم لا سیما زیدان اگر نصب پڑھے اور اس اللہ کو اللہ استثناء لا سیما کو اللہ کی منزلت پر قرار دے تو اصلاً یہاں پر استثناء نہیں ہوئی، کیونکہ جو قوم کی طرف حکم ہے آنے کا وہ تو زید کی طرف نہیں ہے. ایسے ہونا چاہیے، حالانکہ ایسے ہے. سمجھ رہے؟ یعنی جاءنی القوم الا زیدن استثناء تب ہے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو قوم کی طرف حکم ہے وہ زید کی طرف نہیں ہے. لیکن جاءنی القوم لا سیما زیدن یہاں پر جو قوم کی طرف حکم ہے وہ زید کی طرف بھی ہے، بلکہ بے طریق اولا ہے. آپ کہہ رہے ہیں قوم آئی خصوصیت سے زید، خصوصیت سے زید آیا. خب یہ کیا بات ہوئی بابا، استثناء کہاں ہے؟ اب آپ کی مرضی تو نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کا دل چاہے وہاں پر استثناء بنا دیں. حکم میں ایک ہی ہے، ایک ہی حکم ہے دونوں کا. جواب ابن ہشام کہتے ہیں کہ توجہ کرو، سطحی نگر نہ بنو، اوپر اوپر سے مطالب کو نہ دیکھو. یہ پہلے بھی ہم ایک مرتبہ ذکر کر چکے، مطلب تفصیل کے ساتھ. یہاں پر فقط اشارتاً ذکر کر رہے ہیں. ابن ہشام کہتے ہیں کہ بابا اولاً دقت کرو جو جاءنی القوم لا سیما زیدن جو قوم کی طرف حکم ہے عیناً وہی بات زید کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جاءنی القوموں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پوری کی پوری قوم آنے میں برابر ہے، ان میں کوئی تفاوت نہیں ہے. تو ہمارے ذہن میں یہ توہم پیدا ہو رہا تھا جو زید بھی آیا اسی پوری قوم کی طرح ہی ہے. لیکن جیسے ہی آپ نے کہا لا سیما زیدان بالخصوص زید، تو ایک جو خصوصیت آپ زید کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ پوری قوم کی طرف نہیں ہے. دقت کریں، یعنی زید کا آنا کوئی عام قوم کی طرح نہیں ہے. لہذا یہاں پر یہ استثناء ہے، منقطع ہے نہ کہ متصل ہے. بس یہ جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جب بھی مستثنا منہ کی جنس سے ہو تو ہم فوراً کہتے ہیں مستثنا متصل ہے. یہ غلط بات ہے. بلکہ میں نے عرض کیا تھا پہلے مباحث میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، مستثنا متصل کے لیے دو شرائط ہے. ایک مستثنا منہ کی جنس سے ہو، اور دو
مستثنا اور مستثنا منوں کا حکم جدا ہو، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط نہیں ہوگا تو مستثنا منقطع بن جائے گا. یعنی مثلا مستثنا منوں کی جن سے نہ ہو خوب، لیکن دونوں کے لیے حکم ایک جیسا نہ ہو، علیحدہ ہو، تو بھی مستثنا منقطع ہے. یا نہ دونوں کے لیے حکم ایک جیسا ہو لیکن مستثنا منوں کی جن سے ہو، درست ہے، حکم میں تفاوت نہ ہو، ایک جیسا حکم ہو، تو بھی مستثنا منقطع ہے. دقت کریں، دقیق مطلب ہے. کہتے ہیں کہ بعض نے کہا ہے کہ آپ اس کو مستثنا کی بنا پر نصب دیں، لیکن ورد اس پر اشکال کیا گیا ہے کہ بِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مُخْرَجٌ، اگر مستثنا کو تو مستثنا منوں سے خارج کیا جاتا ہے، وَمَا بَعْدَهَا دَاخِلٌ مِّن بَابِ أَوْلَى، بلکہ لا سیما کا ما بعد تو بطریق اولا داخل ہے اسی میں. یہ اشکال وَأُجِيبَ، اور اس کا جواب دیا گیا بِأَنَّهُ مُخْرَجٌ مما افہمہ الکلام السابق من مساواتہ لما قبلہا. بھلے یہاں پر بھی مستثنا خارج کیا گیا ہے، لیکن کس سے؟ اس بات سے کہ جو بات سمجھاتا ہے کلام سابق اس سے خارج کیا گیا ہے. بھائی کیا ماں کا کلام سابق سمجھا رہا ہے؟ کلام سابق سمجھا رہا ہے کہ بابا جو لا سیما کا ما قبل ہے سارے کے سارے مساوی ہیں، برابر ہے. جاء للقوم یعنی آنے میں سب کے سب برابر ہے، لیکن لا سیما بتا رہا ہے کہ نہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ اسْتِثْنَاءً مُنْقَطِعًا، اس بنا پر یہ استثناء منقطع ہوگا. اگر اس استثناء منقطع کے معیار کو دقیق طریقے سے سمجھنے کے لیے، اگرچہ میں نے اشارتاً ذکر کیا، اگر دقیق طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ حاشیہ سبان میں جو مستثنا کا بحث ہے اس جگہ پر شرح اشمونی پر جو سبان کا حاشیہ ہے انہوں نے واقعاً الحق والانصاف بہترین طریقے سے اس بات کو بیان کیا ہے. خوب، الحمدللہ اس طریقے سے لا سیما کے بارے میں گفتگو تمام ہوئی. اچھا، ہمارا ارادہ تو تھا بعد والے حرف کو بھی آغاز کریں، لیکن فعلاً اس کو چھوڑتے ہیں. انشاءاللہ جلسے آئندہ میں وقت تمام ہوا. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.